السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ چلیے جناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ شہزاد اکبر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے سال انہوں نے کافی بڑا ڈرامہ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے جب اچانک کسی نے ان کے چہرے کے اوپر تیزاب پھینکنے کی کوشش کی اور وہ بال بال بچ گئے۔ بعد میں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ تیزاب نہیں تھا بلکہ پانی تھا، اور یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا تھا ریاست پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ لیکن اب فائنلی تیزاب پھینکنے کا جو الزام شہزاد اکبر نے لگایا تھا اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ لندن کے اندر حکومت پاکستان کے خلاف وہ مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں، یعنی خود وہ مدعی ہوں گے اور حکومت پاکستان کے اوپر وہ مقدمہ درج کروا رہے ہیں۔ کیا تفصیلات ہیں ذرا سن لیجئے گا۔ شہزاد اکبر پہ گزشتہ سال 26 نومبر کو ان کے گھر کے دروازے کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ کسی نے تیزاب پھینکا تھا۔ شہزاد اکبر کے مطابق جو ہے وہ چشمہ پہننے کی وجہ سے ان کی آنکھ بچی، ورنہ ان کی بینائی ضائع ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ بچے کے سامنے پیش آیا جس سے وہ خوفزدہ اور نفسیاتی طور پہ زخمی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اکتوبر 2023 میں پاکستانی ہائی کمیشن ان کے گھر کا پتہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے ان کو پاکستانی ریاست کے اوپر شک ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تیزاب کا جو حملہ ان کے اوپر ہوا تھا اس کے پیچھے حکومت پاکستان کا ہاتھ تھا، اور شہزاد اکبر نے قانونی کارروائی کی کاپی پیر کو لندن کے اندر پاکستانی ہائی کمیشن کو بھجوا دیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا گیا ہے، اور قاتلانہ حملہ جو ہے وہ جنرل فیصل نصیر نے کروایا ہے۔ اس سے پہلے وہ ہمارے آرمی چیف کے اوپر الزام لگا چکے ہیں، اس سے پہلے وہ جنرل ندیم انجم کے اوپر الزام لگا چکے ہیں، اور اب جو کسر رہ گئی تھی باقی، وہ رہ گئی تھی شہزاد اکبر کی۔ وہ دیکھیں حکومت پاکستان کے خلاف مقدمہ درج کر رہے ہیں۔ تیسری طرف آپ دیکھیں کہ شہباز گل جیسے غدار جو ہیں وہ IMF کے باہر بیٹھ کر یہ دھرنے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو آپ پیسہ کیوں دے رہے ہو۔ تو اس سے پھر کیا ہوا اثر؟ اسے کوئی ایسا ہوا کہ پھر IMF نے پاکستان کو پیسہ دینے سے انکار کر دیا ہو، یا IMF نے پاکستان کو قسط جاری کرنے سے انکار کر دیا ہو؟ بلکہ وہ عمران خان جنہوں نے سعودی عرب، رشیا اور چائنا اور سعودی عرب سمیت جتنے بھی ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے تھے پاکستان کے، وہ عمران خان جو دن رات کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ بن جائے گا سری لنکا، تو پھر وہ ان کے خواب کیا پورے ہو گئے؟ نہیں ہوئے، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اسی لیے پاکستانی ریاست کو بدنام کرنے کے لیے وہ ہر صورت، ہر ممکن، ہر کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آخری کوشش کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہونے والے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو بھی بتا دوں کچھ متفرق خبریں ہیں، وہ بتا کے پھر میں اگلی خبر کی طرف جاؤں گی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مزدوروں کا عالمی دن تھا، تو اس کے اوپر جو شہباز شریف ہے ان کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ مہنگائی نے مزدور طبقے کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، اور صدر اور وزیر اعظم جو ہیں ان کا محنت کشوں کو خراج تحسین۔ بات یہ کہ خراج تحسین سے کچھ نہیں ہونا، ہنگامی بنیادوں پہ جو ہے نا وہ غربت کے لیے اور غربت کے خاتمے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ ادروائز تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر وہ سچویشن ہے کہ آج لوگ جو ہے نا واقعی پیٹ کے اوپر پتھر باندھنے کے قابل، جیسے کہتے ہیں نا وہ پرانے زمانہ وہ واپس آ چکا ہے۔ لوگوں کی اتنی بری حالت ہے، میں مانتی ہوں کہ پچھلی حکومت کا کیا دھرا ہے، لیکن اس حکومت کے اوپر سارا الزام آئے گا اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 20 کلو آٹے کی قیمت کے اندر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑی کمی آ گئی ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ جو نئی قیمت ہے وہ 2000 روپے اب ہو گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے جو 20 کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت تھی وہ 2800 روپے تھی، یعنی کہ تقریباً 800 روپے کی کمی جو ہے وہ کر دی گئی ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خوشخبری ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تیل کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں 9 روپے تک کی کمی کی جائے۔ تو اب شہباز شریف کا اس کے اوپر بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی جو ہے وہ مہنگائی کا متبادل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک طرف آپ تیل کے پیسوں میں کمی تو کر دیں گے لیکن دوسری طرف مہنگائی بڑھتی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ مزدور کی تنخواہ میں اضافے کی کوشش کریں گے، جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے اگر مزدور کے پیسوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی کنٹینرز تھے جو پہلے دھرنوں کے اندر استعمال کیے جاتے تھے راستہ روکنے کے لیے، ان کنٹینرز کو چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اس کو فیلڈ اسپتال کا نام دیا گیا ہے، جو کہ رورل ایریاز ہیں، گاؤں کے دیہاتوں کے ایریاز ہیں۔ وہ لوگ جو بیچارے موٹر وے کے اوپر جب چڑھتے ہیں اور ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے گاؤں سے موٹر وے تک آنے کے لیے، اور پھر موٹر وے سے لے کر شہروں تک اپنے لوگوں کو لے کر آنے کے لیے اسپتالوں میں، تو ان کے لیے بیسکلی یہ کنٹینرز جو ہیں یہ اسپتال کا کام کریں گے، اور یہ موٹر ویز کے اوپر موجود ہوں گے، اور جو گاؤں جس ایریا کو لگتا ہوگا وہ وہاں پر آ کر اپنے لوگوں کا علاج کروا سکیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو مریم نواز ہیں انہوں نے اس کا افتتاح کر دیا ہے، جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کینسر ہاسپٹل جو ہے
وہ 1 سال کے اندر اندر حکومت پاکستان یعنی حکومت پنجاب کی طرف سے بنایا جائے گا، اور 1 سال کے اندر اندر وہ آپریشنل بھی ہوگا، جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری ہے کہ پنجاب کے اندر ٹیوب ویلز جو ہیں ان کو سولر پینلز کے اوپر منتقل کرنے کے لیے کسانوں کو سبسڈی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو اگر کسان خوشحال ہوگا تو اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسان آج کل جو ہیں وہ دھرنوں کے اوپر ہیں۔ گندم کو لے کر حکومت پنجاب اور کسانوں کے اندر جو معاملات ہیں وہ طے نہیں ہو سکے ابھی تک۔ اس کی وجہ بھی یہ بتائی جا رہی ہے کہ پہلے حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ تمام گندم کو خریدیں گے، پھر اس کے ریٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک تنازع کھڑا ہوا، پھر اس کے اوپر یہ تنازع کھڑا ہو گیا کہ حکومت پنجاب نے یہ کہا کہ ہم کسانوں سے گندم اس لیے نہیں خرید سکتے کیونکہ وہ گندم گیلی ہے، اور گیلی گندم کو سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ حکومت پنجاب کہاں سے گندم کو سکھائے گی؟ یا تو کسان اس کو سکھا کے ان کو دیں۔ تو اس لیے حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان کو سبسڈی دے دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کسانوں کے جو معاملات ہیں یہ کب جا کر طے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ جلدی طے ہو جائیں، کیونکہ پنجاب ہے ہی پنج آب، جس کو کہتے ہیں 5 دریاؤں کی سرزمین، وہ سرزمین جہاں پر 75% لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی کے شعبے سے منسلک ہیں، اور اگر اب کی بات جو ہے گندم کے اوپر یہ معاملہ طے نہ ہوئے تو اگلے سال اس کا بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ کسان obviously پھر اس کو کاشت نہیں کریں گے۔ تو یہ جلد از جلد جو ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ وزیر داخلہ کا اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان کوسٹ گارڈ کو اپ گریڈ کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اور وزیر تعلیم پنجاب نے اساتذہ کی رکی ہوئی تنخواہیں ادا کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، کیونکہ کافی عرصے سے اساتذہ بھی سیکھ پاتے کہ ان کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے وزیر قانون ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2700 ارب کے محصولات سٹے آرڈر کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، خیر اس میں عمل تو انہوں نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈی جی خان میں چیک پوسٹ کے اوپر دہشت گردوں کا حملہ ناکام ہو گیا ہے، 7 پولیس اہلکار اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ تو ابھی ملک کے اندر دیکھ لیں کہ کس قدر چیلنجز کا سامنا ہے ہمیں، اور شکر اللہ کا کہ کام جو ہے وہ دن رات ہو رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ کامیاب ہو کر دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جو اسکرین کے اوپر آپ کو ایک بابا جی نظر آ رہے ہیں جی آرمی کی وردی میں، جی ہاں یہ کون ہے؟ یہ سابق کور کمانڈر لاہور ہیں، اور ان کا نام ہے جی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز، اور ان کو 3 سال کے لیے چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات کر دیا گیا ہے۔ جنرل صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ میرٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، رشوت اور سفارش کے خلاف ان کا انتہائی سخت موقف رہتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جو ہیں محمد عبدالعزیز صاحب، وہ ایماندار اور احساس ذمہ داری اور فرض شناسی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ اور جو لوگ اس بات کی تنقید کرتے ہیں نا کہ فوجیوں کو کیوں اس طرح کے شعبے دے دیے جاتے ہیں، نوٹ کیجئے گا، آپ کسی عام پرائیویٹ ٹھیکیدار کو ایک سڑک بنانے کے لیے بھی کہیں گے نا تو وہ خالی کارپیٹنگ کر کے چلا جائے گا، نیچے سے نہیں دیکھے گا کہ روڈ کی کیا سچویشن ہے، اس کو کیسے مضبوط کرنا ہے۔ اور آرمی کی بنائی ہوئی روڈ ہوگی نا آپ کے سامنے تو دیکھیے گا کہ 5 سال کے بعد بھی اس میں کوئی گڈھا نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ تو پھر جب اداروں کے یہ جو سربراہان ہیں یہ کرپشن کرتے ہیں، آتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے اور پیسہ بنا کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، تو پھر ایسے میں اگر اس طرح کے لوگوں کو تعینات کیا جائے گا جو فرض شناس بھی ہوں گے، جو ایماندار بھی ہوں گے، تو ملک کیوں نہیں ترقی کرے گا؟ ہاں البتہ اس بات پہ مجھے ضرور اعتراض ہے کہ کور کمانڈر لاہور جو پہلے تھے، جن کی وہ پینٹ کا سائز دکھایا جا رہا تھا، اس طرح کے ہوں گے تو بیچارے ریکویسٹ ہی کرتے رہ جائیں گے یوتھیوں کو کہ برائے مہربانی کچھ نہ کرنا، اور یوتھی جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کر کے اور جلاؤ گھراؤ کر کے بھی چلے جائیں گے۔ تو بہرحال اس سے پہلے جو نیب کے ہیں ان کی بھی داڑھی ہے کافی بڑی، اور 1-2 اور اداروں کے میں نے دیکھا ہے، جنرل ہمارے جو حافظ صاحب ہیں نا آرمی چیف ہیں، خود تو ماشاءاللہ سے کلین شیو ہیں، لیکن جس کو بھی تعینات کر رہے ہیں نا ان سب کی داڑیاں ہیں۔ یہ کیا سین ہے یہ مجھے نہیں اب پتا۔ بہرحال خوش آئند بات ہے، اگر وہ اچھے اور ایماندار ہیں تو کوئی بھی ہو اور کیسے بھی کام کرے، بس کام ہونا چاہیے۔ اب بات کر لیتے ہیں جج بابر ستار کی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بابر ستار اور ان کی پوری فیملی امریکہ کی نیشنل نکل آئی ہے۔ اس کے اوپر یوتھیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کیجئے کہ جج بابر ستار جو ہیں اگر یہ پی ایم ایل این کے پرو ہوتے اور پی ٹی آئی کے اینٹی ہوتے اور ان کا امریکن نیشنل نکل آتے، تو وہ عمران خان جو سائفر کا الزام اور اپنی حکومت کے گرانے کا الزام امریکہ کے اوپر لگاتے رہے ہیں اور بعد میں امریکہ سے مدد طلب کرتے رہے ہیں، اور پھر امریکہ کے اندر ہی آئی ایم ایف کے باہر مظاہرے کرواتے رہے ہیں اور وہاں پر امریکنز کو ہی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے میں مدد کرو ہماری، وہی عمران خان جب ان کو یہ پتا چلتا کہ کوئی جج جو پرو ہے پی ایم ایل این کے یا کسی اور جماعت کے اور وہ ڈیول نیشنلٹی رکھتا ہے امریکہ کی، تو سوچے کہ انہوں نے کتنی بدترین قسم کی اس کے خلاف جو ہے نا کیمپین چلانی تھی۔ لیکن اب کیونکہ بابر ستار صاحب جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے فیصلوں کو،
تو اب یوتھیوں کو تکلیف یہ ہے جس پہ وہ اچھل اچھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر ستار کی امریکی شہریت کی اصلیت کا بتانے والے جج کی توہین کر رہے ہیں، مگر مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو اصلیت ہے وہ بتانے والے جو لوگ ہیں وہ اس جج کی توہین کر رہے ہیں، مگر ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی وہ کتنی بدترین قسم کی ان کے خلاف انہوں نے کیمپین چلائی، ان کی اہلیہ کے خلاف کیمپین چلائی، وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ یعنی کہ اب جو جج بابر ستار ہیں وہ اس لیے ان کی نظر میں اچھے ہو گئے اور امریکی شہریت جو ہے وہ لینا بڑی اچھی بات ہو گئی کہ وہاں پہ شہباز گل بھی رہتے ہیں، وہاں پہ شہزاد اکبر لنڈن کے اندر رہتے ہیں اور امریکہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کے باوجداد اور جن کے گھر والوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا وہ غلط ہو گئے، وہ غدار ہو گئے، اور جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کا کھا کے پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں اور نیشنلٹی باہر کے ملکوں کی رکھتے ہیں اور مشکل پڑنے پہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ان کو پی ٹی آئی والے سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ میرے نہیں آتا کہ جو لوگ پی ٹی آئی کا سپورٹ کرتے ہیں وہ کیا سوچ کے سپورٹ کرتے ہیں، یہ میری سمجھ سے بالکل اوپر کی بات ہے۔ یہ آپ نے مجھے سمجھانا ہے کہ آخر کون سی خوبی ہے، مجھے تو خوبی میں کوئی ایک خوبی کہتی ہوں کہ یا اللہ مجھے مل جائے جس پہ میں ان کو سپورٹ کر سکوں، لیکن کوئی ایک خوبی بھی مجھے نظر نہیں آتی۔ جاتے جاتے ایک اور بہت بڑی خبر، آج کی پاکستان کی بہت خوشخبری کی خبر ہے جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ خوشخبری ہے کہ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پہ بھیجنے کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ 3 مئی کو یہ سیٹلائٹ جو ہے مشن چاند کے اوپر روانہ ہوگا۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پہ بھیجنے کی تیاریاں بالکل مکمل ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی کور کمیٹی کے رکن ہیں جی ڈاکٹر خرم خورشید، ان کا کہنا یہ ہے کہ 3 مئی کو 12:50 پہ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پہ بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشن چاند کی اسپیس ہے اس کے لانچ سائٹ سے خلا میں بھیجا جائے گا۔ سیٹلائٹ جو ہے وہ آئی کیوب قمر کی لانچ کی ویب سائٹ سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی کیوب قمر کا ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ چائنا اور سپارکو کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔ چاند کی تصاویر بنانے کے لیے آئی کیوب قمر میں 2 کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر خرم خورشید کے مطابق پاکستان کا سیٹلائٹ مشن چاند کے مدار کے چکر کاٹے گا اور یہ مشن کی لی جانے والی تصاویر اور تحقیقی مقاصد کے اندر اور ریسرچ کے اندر استعمال ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ چین کا سیٹلائٹ مشن چاند پہ لینڈ کرے گا اور یہ مشن چاند کی مٹی کو بھی کلیکٹ کر کے واپس آئے گا۔ بڑی خوش آئند بات ہے، اس سے پہلے انڈیا اور چائنا جو ہیں اس چیز میں پاکستان سے کافی آگے جا چکے تھے، اور اگر پاکستان نے اس کو انیشیٹ کیا ہے تو یہ بھی بڑی ایک خوش آئند بات ہے، کیونکہ پاکستان تو ویسے ہی بیچارہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ایسے میں اگر ہمارے سائنٹسٹ چائنا کے اشتراک سے یہ کوشش کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔